तो पंचोता साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आज एक बड़ा फैसला आया है अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से। अब नवाज शरीफ साहब के लिए तो ऑब्वियसली ये खुशखबरी है और उनकी पार्टी इस वक्त भंगड़े डाल रही है, बहुत मिठाइयाँ बांट रही है। लेकिन इससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो इतने सालों में जो बयानिया बनाया कि जी नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं और ये देखें इन्होंने चोर के इल्ज़ामात लगाए गए, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से बाहर भी। अदालत के आज इस फैसले के बाद उस बयानिए को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये कितनी बड़ी कानूनी शिकस्त है इमरान खान साहब की? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। इमरान खान साहब के बयानी की शिकस्त नहीं है, क्योंकि बात यह है कि अदालत की हद तक तो ये बरी हो गए हैं। जो ये कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बरी किया है, बेसिकली NRO जो है इनके ऊपर मेहरबान है। और ये केसेस जिनमें ये बरी हुए हैं, लोगों को पहले ही पता था और एक्सपेक्टेशंस ये हो रही थी कि ऐसा फैसला जो है इस केस जो लास्ट ये बच गया था उसमें भी आएगा। अब इसकी थोड़ी सी कहानी जो बैकग्राउंड ये है कि पहले तो ये एक नैरेटिव बनाया जाता है ना जी कि जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ की, और ये अगर केसेस की बात की जाए, इनकी नाअहली की जाए तो ये खान साहब के दौरे इक़्तिदार से पहले की है। और ये बात आप भी प्रोग्रामों के अंदर बार बार अपने व्लॉग्स के अंदर भी बताते हैं, बाकी दोस्त भी बताते हैं। और दूसरी बात ये की जाए कि ये इनका मकसद क्या था कि एक जो साजिश वहाँ अमेरिका से चली और पाकिस्तान में वो लेटर आया जिसके ऊपर हुक्म की तामील करते हुए इन्होंने उसको बड़ा ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और उसका अमली जामा इसलिए पहनाया क्योंकि इन्हें उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि ये आते ही अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे, जैसे नैब के अंदर तरामीम की गई ऑर्डिनेंस के अंदर। और उसके साथ साथ जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ऊपर 200 के करीब इनके दौरे हुकूमत में बने हैं और इन्होंने खुद बनाए हैं, चाहे वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर बनाया गया हो, क्योंकि दफ़ा 144 भी तो यही लगाते थे कि लोग खान साहब के साथ होते थे। अब भी इनके साथ लोग जब जाते हैं, ये गमले भी टूटते हैं, वहाँ पर नारे भी लगते हैं, लेकिन उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होंगी क्योंकि उनका नाम जो है उसके साथ शरीफ लगता है और जिसके नाम के साथ इमरान लगता है तो उसके ऊपर मुकदमात भी होते हैं, चाहे उसका वर्कर हो या खान साहब खुद हों। तो उनके ऊपर 200 मुकदमात इसलिए बनाए गए थे कि उनको किसी न किसी तरह से किसी मुकदमे में जेल के अंदर डाला जाए और मैदान जो है वो खाली हो, क्योंकि ये समझते हैं कि इनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है, पीपल्स पार्टी के साथ तो है नहीं। तो बात ये है कि जो ये समझते हैं मुझे जो सारे ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि मुकाबला PTI के साथ तो है ही नहीं। एक सवाल करने की इजाजत दीजिए सर। ये तो बड़ा पुराना रेटरिक है कि जनाब जब नून लीग के ये सारे केसेस चल रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि जनाब सारा कुछ फिक्स हुआ हुआ है, सारा कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है और हमारे खिलाफ जो है वो जजेस के माइंड्स बन चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ है, ये सारा वो कुछ हम ये सुन चुके हैं। अब ये बिल्कुल टेबल उसी तरह टर्न हो चुका है और अब जो आप बात कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये सारा कुछ तो तय था और अब आपने कहानी अमेरिका से स्टार्ट की और उसके बाद जनाब इनके लिए रिलीफ ही रिलीफ है, उनसे अगर बात करेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि जी करेक्शन की जा रही है, जो माजी में ज्यादतियां हुई वो करेक्शन की जा रही है। क्या किस तरह इस बात का फैसला होगा कि पहले इंसाफ हुआ था या अब इंसाफ हो रहा है? देखिए, बात यह है कि मुझे बता दिया जाए कि अभी तक कोई रसीद दी गई है जिसके ऊपर सारे केसेस बनाए गए हैं, जो मामलात हैं, क्या इन्होंने अपनी सफाई के अंदर ये कहा है कि ये कैसे जो है ये एसेट्स बने हैं? नहीं आए। और दूसरी अगर बात की जाए केसेस की हद तक, तो जिस तरह से इनको रिलीफ मिला है, क्या कभी आपने हिस्ट्री में देखा कि एक मुजरिम को प्रोटेक्टिव बेल मिली हो? क्या आपने देखा कि हाई कोर्ट का अमला इमरान खान साहब के लिए एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा हो? क्या आपने देखा कि एक मुजरिम को सलूट जिस तरह से मारे गए और रेड कारपेट बिछाई गई? नहीं देखा। और यही प्रोटोकॉल जारी है। अब जो ये खुद कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, भाई किससे बात हो गई है? जो खुद कह रहे हैं कि 140 में से 125 सीटें हमारी हैं। नहीं साहब, ये कौन कह रहा है आपके सामने? क्या तारड़ साहब ने क्या कहा, जरा मुझे बताइए। अता तारड़ साहब कह रहे हैं, अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी बात हो गई है। किससे बात हो गई है? ये तारड़ साहब, ये देख लें कि राना सनौला साहब, नहीं एक मिनट, नहीं भाई, ये तारड़ साहब ने कहा है, जरा मुझे बताइएगा ये कहाँ कहा है उन्होंने कि हमारी बात हो गई है? मुझे ये जरा जगह कोट करके बताइए, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, एक मिनट, मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ना बहुत से लोगों को आपके सोशल मीडिया पे, आपके ट्विटर पे मैंने इतनी ट्वीट्स देखी हैं, ट्रेंड्स चलाए गए, ओ जी साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हो गई है। Who has said that? Why is this false propaganda being promoted again and again? जी साड़ी गल हो गई, हमारी बात होगी, किसने कहा? तारड़ साहब ने बात नहीं की हुई। अब मुझे अपने फोन में से ढूंढ के अभी दिखाएं कि तारड़ साहब ने बात कब कही है।
دیکھیں میری بات سنیں، میں ابھی دکھا دوں گا آپ کو ڈھونڈ کے. بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر بات پڑی ہوئی ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، اور جو رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے، جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 125 سیٹیں ہماری ہیں. میں آپ کو نا مجھے پتا ہے آپ کیا کوٹ کرنے لگے. میں کریکٹ کر دیتا ہوں، میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں. جی یہ بیسکلی ایک ٹیلی ویژن چینل ہے، اس نے عطا اللہ تارڑ کی، اور یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، یہ جو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا اس وقت، یہ ان کو پتا ہے، یہ اسی لیے مسکرا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے میں کس چینل کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کے اس چینل کے اوپر یہ خبر چلی، بعد میں انہوں نے تارڑ صاحب کے اس بیان کو کاٹ کے چلایا ہوا تھا، پوری طرح نہیں چلایا ہوا تھا. بعد میں ان کے ڈائریکٹر نیوز نے اس کے اوپر معذرت کر کے ٹویٹ کی کہ جی میں نے غلط کوٹ کیا ہے، اور ہم معذرت کہاں ہیں، ہم نے غلط کوٹ کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی نے پکڑ لیا نہیں، اور جیڑے چینل نے چلایا ہے وہ چلاتا رہے، لیکن ہم نے نہیں چھوڑنا اس کو. جی انہوں نے کہا ہے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے ہماری بات ہو. حسن ایوب صاحب صرف ہاں میں یا نہ میں صرف آپ سر لا دیں تاکہ اس کا پھر نعیم صاحب جواب دے دیں، ہاں یا نہ کر دیں، سیدھے اسٹریٹ فارورڈ. آپ درست کہہ رہے ہیں، درست. چلو بس گل مک گئی. اب آگے اب ٹھیک ہے نعیم صاحب، اب مجھے بتائیے. جی دیکھیں، اگر بات ٹوٹ کے چلی ہے، چلو آپ نے میری رہنمائی کر دی، بات ٹوٹ کے چلی ہے، بات تو انہوں نے کی ہے. اور اگر بات جو ہے 125 سیٹوں کے حوالے سے ہوئی ہے تو رانا ثناءاللہ صاحب نے بات پھر بھی کہتا ہے پرنالا ہوتے ہی ہے، جرگہ دے میں من کے دے پر پرنالا ہوتے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جو اس وقت جو ہے پورے پاکستان کے اندر جس طرح سے وہ تاثر دیا گیا ہے لندن سے جب وہ روانہ ہوئے ہیں، اور جس طرح سے پروٹوکول حاصل رہا ہے ریاست کی طرف سے، اور سٹل جو نیب ہے جا کر خود ہی کہتا ہے کہ کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی گرفتاری کی، بالکل ان کو بری و ذمہ ہے، ان سے کوئی ثابت ہی نہیں کر پائے. تو بھائی سزا ان کو کیسے ہوئی تھی، کیسے نااہلی ہوئی تھی، کیسے سپریم کورٹ نے پھر کہہ دیا تھا کہ جناب یہ تاحیات نااہل ہیں. بات یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کے اوپر اسی طرح کے کیسز اس لیے بنائے گئے ہیں کہ خان صاحب کو ثابت کیا جائے، کیونکہ یہ خود بددیانت 2017 میں ثابت ہو چکے ہیں. تو خان صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کے کیسز بنائے گئے ہیں کرپشن کے ریلیٹڈ، تاکہ یہ جو ان کا جو وہ ہماری بات ہے جو ہم کرتے ہیں اس کو صرف بیٹ کرنے کے لیے، ادروائز ان کیسز کے اندر ہے کچھ نہیں. اور جس طرح سے وہ کیسز پھر چلائے جا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ وہی جو فوراً 420 سیکنڈ کے اندر ان کو ریلیف دے رہا ہے، ہمارے فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں، 2 مہینے محفوظ ہو جاتے ہیں. توشہ خانہ ہو، سائفر ہو، یا القادر ٹرسٹ کیس کے اندر آپ نے دیکھا. ایک کیس کا مجھ سے پوچھئے، میں ایک کیس کا آپ کو جواب دوں. یہ حسن صاحب سے پوچھتے ہیں نا جی، حسن صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. حسن صاحب وہ محاورہ ہے، میں اس کے اندر ٹامی کا لفظ آتا ہے، میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں وہ ٹامی والی جو محاورہ ہے وہ کیا ہے، کہ ساڈا والا ٹومی تے تاڑے والا، وہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا. سر اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا کہ ان کے والے کیسز جو ہیں وہ غلط ہیں، یا نواز شریف صاحب والے جو کیسز تھے وہ ایکچولی غلط تھے؟ اس کا فیصلہ کس طرح کیا جائے گا حسن صاحب؟ دیکھیے کوئی سادہ لو آدمی یہ باتیں کر رہا ہوتا نا تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہونا تھا، لیکن میرے بھائی جو ہیں نعیم حیدر ایک بڑے اچھے وکیل ہیں. جب ایک اچھا وکیل جان بوجھ کر دانستہ طور کے اوپر ایسی بات کرے جو کہ اس کو معلوم ہے کہ غلط ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ یہ وکیل ہیں، وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کو اس بات کا اچھے طریقے سے علم ہے کہ جیسے العزیزیہ کی بات کر لیں، العزیزیہ کے اندر جو شواہد کے طور پر ڈاکومنٹس جو ہے پیش کیے گئے وہ تمام کی تمام فوٹو کاپیز ہیں. آپ فوٹو کاپیز کو بطور ایویڈنس آپ جو ہے نا وہ نہیں لے سکتے ٹرائل کے اندر، لیکن لیے گئے اور اس کے اوپر 7 سال کی سزا دے دی گئی. اب یہ بھائی کو معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ جب ایسٹ بیون مینز کا کیس ہے تو ایک سرٹن کیس تو بلڈ کرنا ہے پروسیکیوشن نے. جب سرٹن کیس ہی انہوں نے بلڈ نہیں کیا تو اس کے اوپر کنوکشن کس طریقے سے ہوگی اور برڈن آف پروف ایکیوز کے اوپر کس طرح آ سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ العزیزیہ سٹیل مل کا ریفرنس تھا، ایسٹ بیون مینز کا ایک ریفرنس بن سکتا ہے. اس معاملے میں 3 ریفرنسز بنائے تھے اس کیس کے اندر، یعنی جو جسے کہتے ہیں پیناما کے اندر 3 ریفرنسز اس نے آگے سے بچے نکال دیے تھے. اب ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ٹرائل کے بغیر کنوکشن نہیں ہوتی، لیکن بلیک لاء ڈکشنری کا استعمال کر کے ان کے آج کل جو بڑے چہیتے ہیں، ایک وکیل ہیں ان کا نام سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ بولا تھا ڈیورنگ جو ہے اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران کہ the salary was never withdrawn. تو جب نیور withdrawn انہوں نے کہی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ریسیویبل ہے، اور بلیک لاء ڈکشنری کو استعمال کر کے کنوکٹ کر دیا، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا. پھر 62(1)(f) کی جو تشریح کی وہ بھی سبحان اللہ، وہ پیناما میں نہیں تھا، وہ ایک اور کیس میں تھی، لیکن 62(1)(f) کی تشریح بھی ایسی کی کیونکہ آئین تو خاموش ہے، لہٰذا جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ون ٹائم نہیں ہے، وہ ڈی سیٹ نہیں ہے، وہ ڈسکوالیفیکیشن تا حیات ہے. اور وہ بھی اسلام کے جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے
جو ریپینٹنس کا آپ کو اسلام موقع دیتا ہے، توبہ کی ایک جو ہے وہ گنجائش اسلام کے اندر موجود ہے، اس اسلام کے فنڈامنٹل پرنسپل کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکا. کیوں؟ حالانکہ آئین پاکستان اور پاکستان کا کوئی بھی قانون اسلامی تعلیمات اور قرآن پاک سے متصادم نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے ایسی تشریح کی کہ بندہ بولے سبحان اللہ. اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ سادہ لو آدمی کو بندہ اس قسم کی بات کر رہا ہوتا، ایک کامنر بات کر رہا ہوتا تو تعجب نہیں تھا. لیکن نعیم حیدر صاحب ایک اچھے پڑھے لکھے وکیل ہیں، تو جب وکیل اس قسم کی بات کریں کہ ایسٹ بیون مینز کا کیس ہے، تو بندے کی جو اسیسمنٹ، اس کی ایویلیویشن، اس کی آمدن جو ہے اس کو تو اسیس کیا جاتا ہے. لیکن اس کیس میں نواز شریف کی آمدن نہ العزیزیہ میں نہ ایون فیلڈ میں اسیس ہی نہیں کیا گیا. پھر جو اگر ایون فیلڈ کی بات کرتے ہیں کہ اب دیگر مقدمات کی بات بھی ہو رہی ہے، تو ایون فیلڈ میں جو ایون فیلڈ کی پراپرٹیز تھی، ان پراپرٹیز کی اسیسمنٹ ایٹ دا ٹائم آف ایکوائرنگ ایویلیویشن نہیں کی گئی. میں کون سی باتیں بتاؤں، ایک گراؤنڈ ایسا، ایک جو چھوٹا سا نقطہ آ جائے نا، اس کے اوپر جو اپیل میں آپ کی اپیل منظور ہو جاتی ہے. یہاں پر تو پہلے سے پوائنٹ اے سے لے کے زیڈ تک تمام کے تمام ایسے پوائنٹس تھے جس پر ہر پوائنٹ کے اوپر آپ جو ٹرائل تھا اس کو سیٹیسفائیڈ کر سکتے تھے، وہ جو سینٹنس تھی آپ اس کو اڑا سکتے تھے. اور اسی وجہ سے یہ نتیجہ برآمد ہوا ہے. یہ بہترین مثال تھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی.